السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت 106 پڑھیں گے۔ پہلے شان نزول پڑھ لیتے ہیں۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی جن کا نام تھا بدیل، وہ تجارت کے ارادے سے ملک شام گئے۔ ہمراہ کون تھے؟ عیسائی، یعنی عیسائیوں کے ساتھ ملک شام کی طرف وہ گئے، اور جو دو ساتھی تھے عیسائی، ان میں سے ایک کا نام تمیم بن اوس داری تھا اور دوسرے کا نام عدی تھا۔ بدیل جب پہنچتے ہیں شام بیمار ہو گئے۔ اب ان کی سمجھداری دیکھیے، انہوں نے اپنے جو سامان تھا اس کی فہرست بنائی، اور اس فہرست کی، اس لسٹ کی اپنے جو دوست تھے ان کو اطلاع نہیں دی، بس سامان کے اندر لکھ کے کہ یہ سامان ہے رکھ دیا۔ جب بیماری بڑھ گئی تو بدیل نے تمیم اور عدی جو دونوں ساتھی تھے ان کو وصیت کی کہ یہ جو میرا سامان ہے مدینہ جا کر میرے گھر والوں کے حوالے کر دینا۔ پھر بدیل کی وفات ہوگی۔ فوتگی کی بات، انہوں نے سامان دیکھا اور اس میں ایک چاندی کا پیالہ تھا، جام تھا جس میں سونے کا کام ہوا تھا، انہیں بڑا اچھا لگا۔ تقریباً 300 مثقال چاندی تھی اس کے اندر جڑی ہوئی، لگی ہوئی، یعنی اس قسم کا وہ تھا۔ اصل میں وہ اتنا قیمتی تھا، اور وہ جو بدیل تھے یہ جام بادشاہ کو نظر کرنے کے لیے، گفٹ کرنے کے ارادے سے لائے تھے۔ اب وفات کے بعد ان دونوں نے جب یہ دیکھا، انہوں نے وہ جو پیالہ تھا وہ غائب کر دیا۔ جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے یہ سارا سامان تو ان کے گھر والوں کو دے دیا۔ اب گھر والوں نے جب سامان کھولا تو وہ لسٹ ان کے ہاتھ آ گئی جس میں ڈیٹیل تھی، سارا کچھ مل گیا، لیکن وہ جام، وہ جو پیالہ تھا وہ نہیں ملا۔ اب وہ ان دونوں کو بلاتے ہیں، تمیم اور عدی کو۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا بدیل نے کچھ سامان بیچا بھی تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ گھر والوں نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی تجارتی معاملہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر گھر والوں نے پوچھا، یہ سوالات ہو رہے تھے نا، تفتیش کر رہے تھے، کیا بدیل بہت عرصہ بیمار ہے، انہوں نے اپنے علاج میں کچھ خرچ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بس شہر پہنچے، بیمار ہوئے اور انتقال ہو گیا۔ تو اس پر یہ جو ساری تفتیش ہوئی، ان لوگوں نے کہا کہ سامان میں تو ایک یہ بھی چیز تھی، یہ دیکھیں یہ لسٹ بھی تو ہے، اور چاندی کے ایک جام سونے سے منقش کیا ہوا جس میں 300 مثقال چاندی ہے، یہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ تو نہیں ہے۔ تو تمیم اور عدی ان دونوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں پتا، جو وصیت کی تھی بس ہم نے تو ساری چیز آپ کو دے دی، اس جو آپ پوچھ رہے ہیں جام وغیرہ یہ مجھے نہیں پتا۔ پھر یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا تو تمیم اور عدی انہوں نے انکار کر دیا۔ ان دونوں نے انکار کے ساتھ قسم بھی کھا لی۔ ایک تو یہ روایت ہے اس آیت کے بارے میں، اور دوسری ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں سے کہ یہ جام پکڑا گیا۔ پھر جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ ان دونوں اشخاص نے بیچا ہے۔ پھر ان کے گھر والوں کو جب بتایا گیا تو 2 اشخاص بدیل کے گھر والوں میں سے کھڑے ہوئے، انہوں نے قسم کھائی کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ قبول کی جانے کی مستحق ہے، کیونکہ یہ جام ہمارے فوت ہونے والے شخص کا ہے۔ تو یہ بھی روایت ہے کہ شان نزول اس کا یہ جو ترمذی میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ احکامات ہے، وضاحت ہم پڑھیں گے، پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت گواہی، بینکم تمہارے درمیان، بین کہتے ہیں درمیان کو، بٹوین درمیان، کم تمہاری، اذا جب حضر، یہ بھی اردو کا لفظ حاضر ہونا، آپ پہنچے، احدکم الموت، احد ایک، کم تم میں سے، یعنی کسی ایک جو تم میں سے ایک شخص ہے اس کو آ جائے کیا چیز؟ موت، موت، حین اس وقت، کیا کرے؟ وصیت اثنان، وصیت کرے وہ، پھر 2 جو اشخاص ہیں، اثنان 2 مرد، ذوا صاحب والے کو کہتے ہیں، عدل
عدل والے، روا عدل عدل والے، انصاف والے، سچ والے جو لوگ ہیں، جو بے انصافی بات میں نہیں کریں گے، منکم تم میں سے، او اخرانی یا دو دوسرے سے، من غیرکم اوروں میں سے، یعنی ایک تو مسلمان ہیں یا تمہارے اپنے لوگ ہیں، اگر نہیں تو اس کے علاوہ جو ہیں، ان انتم اگر تم ضربتم سفر کر رہے ہو فی الارض زمین میں، فاصابتکم پھر تم کو پہنچے کیا چیز، مصیبت الموت موت کی مصیبت، یعنی موت واقع ہو جائے تو، تحبسونہما ان دونوں کو روک لو، من بعد الصلاۃ نماز کے بعد، فیقسمان پھر وہ جو دو اشخاص ہیں وہ قسم کھائیں، کس کی، باللہ اللہ تعالی کی، ان اگر ارتبتم شبہ ہو تمہیں، شک ہو تمہیں، لا نشتری نہ ہم لیں گے، نہ ہم خریدیں گے، بہی اس کے بدلے میں، سمن مال وغیرہ جو ہوتے ہیں، ولو اور اگرچہ کانا ہو ذا قربا قرابت والے رشتہ دار، ولا نکتم اور نہ ہم چھپائیں گے، شہادتا شہادت گواہی، اللہ تعالی کی، ان بے شک ہم، اذا اس وقت، لمن الآثمین گناہ گاروں سے ہوں گے۔ بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ حکم ہے کہ مومنوں جب تم میں سے کسی کی موت موجود ہو تو پھر طریقہ بتایا کہ شہادت کا، گواہی کا طریقہ یہ ہے، نصاب یہ ہے کہ وصیت کے وقت، وصیت کے ٹائم تم مسلمانوں میں سے، پہلے کیا کہا، تم مسلمانوں میں سے جو عادل دو مرد ہیں، یعنی جو صاحب اعتبار ہیں، ان کو گواہ انہیں بنا لو، یا اگر مسلمان نہ ملے تو پھر کیا طریقہ ہے کہ تم سفر کر رہے ہو اور اس وقت تم پر مصیبت کی موت واقع ہو تو کسی دوسرے مذہب کے دو اشخاص کو، دو شخصوں کو گواہ کر لو، اگر تم کو ان گواہوں کی نسبت بھی کچھ شک ہو تو ان کو عصر کی نماز کے بعد کھڑا کرو، اور دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم شہادت کا کچھ عوض نہیں لیں گے، اگرچہ ہمارا رشتہ دار ہی ہو، اور نہ ہم اللہ کی شہادت کو چھپائیں گے، اور اگر ہم شہادت کو چھپائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی ترجمہ تفسیر پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قرآن کریم سامنے کھول کے رکھیں اور 2-3 دفعہ سنا بھی کریں۔ مزید وضاحت جانتے ہیں کہ آیت میں کیا حکم آیا، ایک یہ کہ جب تم میں سے کسی کو، یعنی آخری ٹائم لگے، موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی امید نہ رہے، یعنی موت کے آثار، علامات ظاہر ہو جائیں، ہو جاتی ہیں، جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے، تو پہلے کیا کرنا ہے، اپنوں میں سے، مسلمانوں میں سے 2 آدمیوں کو وصیت، پہلے وصیت کرنے لکھنی ہے، پھر اس کا گواہ بنا لینا ہے۔ پھر بتایا کہ سفر وغیرہ میں ہو اور اپنے آدمی، اپنے مسلمان بہن بھائی نہ ملے تو پھر کیا کرو، دوسرے لوگ جو غیر مسلم ہیں ان کو گواہ بنا لو، یہ ایک طریقہ بتایا۔ پھر دوسرے، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس سے پہلے وصیت پر گواہ بنانے کا یہ ایک طریقہ بتایا، اب قرائن اور علامات کی روشنی میں، جو گواہ ہیں اور یہ علامات ہیں ان کی روشنی میں، گواہی میں جھوٹ کا ہوتا ہے نا عنصر نظر آ رہا ہو یا کچھ پرومیننٹ ہو رہا ہو کہ اس میں تو جھوٹ ہے، تو اس صورت میں گواہی لینے کا طریقہ بتایا گیا کہ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے، جیسے ان 2 اشخاص نے گواہی دی لیکن اس میں شک تھا، اس کی وجہ کیا تھی، ان کے پاس جو لسٹ تھی اس میں وہ پیالہ لکھا ہوا تھا،
تو یہ ہے کہ اگر ورثاء کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے تو عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لیں کہ دونوں گواہ یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ عز و جل کی قسم کھائیں ہم گواہی کے بدلے میں کسی سے کوئی مال نہیں لیں گے، کوئی لالچ اس میں نہیں ہے، کوئی مال نہیں، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر دوسرا، اور یہ بھی وہ کہیں گے کہ ہم گواہی نہیں چھپائیں گے، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے اور نہ کسی کی خاطر ایسا کریں گے۔ اگر ایسا کریں تو اس وقت ہم کیا ہوں گے؟ گناہگار، آثمین ہوں گے، ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ اب آیت میں نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور سب لوگ چاہے ان کا تعلق کسی بھی دین اور مذہب سے ہو اس وقت کی تعظیم اس ٹائم کرتے تھے اور اس وقت میں جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کریم آپ سامنے رکھیے اور اس کو 2-3 دفعہ آپ سنیں گے، پہلے لفظی ترجمہ پھر با محاورہ سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو اس میں ان کی سمجھداری جو بدائل کی تھی آپ بھی اپنائیے گا، لکھ کے رکھنا، یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہر صورت میں۔ ایک تو اگر زندگی میں بھی کسی کو لین دین کریں تب بھی لکھ لیا کریں، اگر موت کا وقت آئے تو تب بھی لکھ لیا کریں۔ لکھی ہوئی چیز کے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور گواہ بھی ساتھ کر لیا جائے تو اچھی بات ہے۔ امید ہے یہ آیت مبارکہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔